انہوں نے نہ صرف شرکت کی بلکہ خطابات بھی فرمائے۔ حضرت محدث اعظم پاکستان جو اس وقت بریلی شریف میں پڑھاتے تھے وہ بھی اس میں موجود تھے، بڑے بڑے ہمارے اکابر، اور یہی وہ کانفرنس تھی جو قیام پاکستان کے لیے حتمی کانفرنس ثابت ہوئی۔ یہاں تک حضرت محدث اعظم پاکستان کے یہ الفاظ تاریخ کا حصہ بن گئے۔ حضرت محدث اعظم ہند کچوچوی کے انہوں نے فرمایا کہ اگر اس زمانے میں یہ بات مشہور تھی کہ محمد علی جناح جو ہے وہ مسلم لیگ کی صدارت سے دستبرداری کا اعلان کرنا چاہ رہے ہیں، تو محدث اعظم ہند کچوچوی نے فرمایا کہ اگرچہ محمد علی جناح اپنے مطالبہ پاکستان سے دستبردار بھی ہو جائیں تو یہ علماء اہل سنت اس مطالبے سے دستبردار نہیں ہوں گے، اور فرمایا سنیوں سن لو، یہ پاکستان تم نے بنانا ہے، اور اٹھو اٹھو اور چل پڑو، اور ایک سیکنڈ بھی نہ رکو یہاں تک کہ پاکستان بنا کر دم لو۔ تو بحمداللہ آل انڈیا سنی بنارس کانفرنس قیام پاکستان کے لیے وہ حتمی نتیجہ ثابت ہوئی۔ ہمارے اکابر جنہوں نے وہ ایک تحریکی ذہن رکھتے تھے اور سنی کانفرنس کی برکات اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی تھیں، انہوں نے اس تسلسل کو قیام پاکستان کے بعد بھی جاری رکھا، جس میں دو کانفرنسیں بڑی مشہور ہیں۔ ایک دارالسلام ٹوبہ کی سنی کانفرنس جو شیخ الاسلام حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی قدس سر العزیز کی صدارت میں ہوئی، اور دوسری ملتان کی سنی کانفرنس۔ یہ تاریخ ساز کانفرنسیں تھیں، جو یعنی یہ وہ زمانہ ہے جو ہمارے بالکل بچپنے کا گلیوں میں ہمارے کھیلنے کودنے کا زمانہ ہے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھیں یہ کانفرنسیں، لیکن ان کی بہاریں بتانے والے بہت سارے بزرگ، آنکھوں دیکھی بہاریں بتانے والے اب بھی باقاعدہ حیات ہیں اور اس کی برکات بتاتے ہیں۔ پھر یہ ہمارے اس دور میں کہ جس میں ہم جی رہے ہیں اور طرح طرح کے فتنے اٹھتے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اور ان کے تدارک کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ایسی کانفرنسوں اور سیمیناروں کی ضرورت ہے، تو بلا مبالغہ بغیر کسی اندھی عقیدت کے استادی شاگردی کے تعلق سے ماورا، پیری مریدی کے تعلق سے ماورا، ہم نے یہ دیکھا کہ حضرت کنز العلماء نے مستقل طور پر پے در پے پہلے عقیدہ توحید سیمینار کے نام سے تقریباً 11 سیمینار کر کے ان میں لگ بھگ 63 گھنٹوں پر مشتمل ان کے پرمغز خطابات ہیں، جس میں انہوں نے روئے زمین کے ان نجدی فکر علماء کی اس بدمستی کو چکنا چور کیا کہ جو جس نشے میں اور جس خمار میں وہ تھے کہ الیاذ باللہ توحید پرست فقط وہ ہیں، اور ان کے علاوہ یا رسول اللہ کہنے والے جتنے لوگ ہیں وہ معاذ اللہ مشرک ہیں اور وہ شرک کرتے ہیں۔ ان کو اصل قرآنی اور رحمانی توحید قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کی 100 آیات بینات، متعدد حدیثوں اور ارشادات صحابہ اور اقوال تابعین اور بزرگان دین سے پیش کر کے عالمی سطح پر ان کو بالکل لاجواب کر دیا۔ یہ ساری دنیا کو پتہ ہے۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ حق کا دائی حق کا واسطہ، اشرف آصف اشرف آصف، حق کا دائی حق کا واسطہ، اشرف آصف اشرف آصف، حق کا دائی حق کا واسطہ۔ یعنی یہ کتنی اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے اور کتنی بڑی
حق کی فتح ہے کہ ان 11 سیمینارز میں لگ بھگ 63 گھنٹوں پر مشتمل خطابات میں سے بڑی مشکل سے عالمی سطح پر نجد کے بڑے بڑے شیوخ سر جوڑ کر بیٹھے تو انہوں نے صرف ایک بات کو اپنے تئیں یہ سمجھا کہ وہ قابل گرفت ہے، وہ آپ علماء سے ڈھکی چھپی نہیں، کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ بھائی داتا اور غوث کہنے کو تم شرک کیوں کہتے ہو، یہ تو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ہے ہی نہیں، یہ الفاظ ہیں ہی مخلوق کے لیے، تو پھر خدا جو ہے وہ بھی اللہ کے ناموں میں سے نہیں ہے، تو یہ تم کیوں استعمال کرتے ہو۔ تو انہوں نے اس ایک بات کو انہوں نے اٹھایا اور اپنے طور پر انہوں نے سمجھا کہ انہوں نے بڑا مرکہ طے کر لیا ہے۔ میری معلومات پر حضرت کنز العلماء نے امام اعظم سے لے کر اعلیٰ حضرت تک اس لفظ کا استعمال خاص ذات باری تعالیٰ کے لیے، یعنی لفظ خدا کا استعمال، اس کا بیان تقریباً 3-3.5 گھنٹوں پر مشتمل انہوں نے جوابی طور پر دیا، سبحان اللہ، اور اس کے بعد پھر جواب الجواب کوئی نہیں آیا۔ اس کے بعد یعنی اس دوران اور بھی وہ محاذوں پہ لڑتے رہے۔ آپ جانتے ہیں کہ تحریک رہائی ممتاز حسین قادری شہید ہو یا تحریک لبیک یا رسول اللہ ہو، ناموس رسالت اور ختم نبوت کے حوالے سے ان کا یہ کام بھی کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ لیکن ابھی حالیہ یہ جو سیزن چل رہا ہے گزشتہ سال سے، الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ، یعنی ایک تو وہ لوگ ہیں کہ جن کی تاریخ ہے کہ وہ اہل بیت کرام کی جھوٹی محبت کے نام پر صحابہ کرام علیہم رضوان کو سب و شتم کرتے ہیں، اور ان کا یہ محبوب مشغلہ ہے کہ وہ اللہ کے حبیب کے اصحاب کو معاذ اللہ دشنام ترازیاں کریں اور گالیاں بکیں، اور وہ اس کو اپنے لیے الیاذ باللہ اعزاز سمجھتے ہیں۔ ابن سبا کی وہ مانوی اولاد، افسوس کہ ان کے ساتھ مل کر کچھ ایسے نام نہاد واعظین، پیروں، مولویوں اور بین الاقوامی سطح کے بعض لیڈروں نے سنیت کا سٹیج استعمال کرتے ہوئے جہاں اور بہت سارے اکابر پر تان و تشنیع کے تیر برسائے، وہاں اللہ کے حبیب ہم دکھیا دلوں کے طبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان پر بھی معاذ اللہ روافظ کی مانند انہوں نے بھی سب و شتم شروع کر دیا۔ اہل سنت کا مشہور مسئلہ جو اہل سنت کے عقائد میں شامل ہے، جس کا تعلق صرف فضائل سے نہیں ہے بلکہ اہل سنت کے عقائد میں ہے، تفضیل شیخین کا مسئلہ، کہ اللہ کے نبیوں اور رسولوں کے بعد انسانوں میں سب سے جو اونچے دو افراد ہیں وہ حضرات شیخین کریمین سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ اس مسئلے میں بھی انہوں نے شکوک و شبہات پیدا کرنے شروع کر دیے، اہل سنت میں پھوٹ ڈالنی شروع کر دی، اور رافضیوں کی طرح گلی گلی نگر نگر ہر مجلس میں ہر محفل میں انہوں نے حضرت امیر المومنین مولا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الاسنا ان کی افضلیت کا ڈھنڈورا پیٹنا شروع کر دیا، اور برسر عام یہ قوالیاں پڑھی گئیں، دمادم مست کلندر علیدہ پہلا نمبر، اور ایسے قوالیاں پڑھنے والوں پر بڑے بڑے مشہور لیڈروں نے نوٹ نچھاور کیے، اور اس کو معاذ اللہ نظریے اور عقیدے کے طور پر اپنانے میں انہیں اس بات کا احساس نہ ہوا
اور ذرا بھی ہچکچاہٹ نہ ہوئی کہ وہ اپنے سٹیجوں سے معاذ اللہ کس طرح عقیدہ اہل سنت پر ضرب لگا رہے ہیں اور تفضیل شیخین کریمین جو ایک مسلمہ عقیدہ ہے اس پر کس طرح وہ حملے کر رہے ہیں۔ پھر جو عام لوگ ہوتے ہیں، چھوٹے طبقے کے لوگ جو ان سے وابستہ ہوتے ہیں، وہ استادی شاگردی کے، پیری مریدی کے، جماعت کے لیڈر ہونے اور کارکن ہونے کے اعتبار سے وہ مارے جاتے ہیں، حالانکہ ایک مسلمان کی یہ فکر نہیں ہونی چاہیے۔ میں صرف اس سلسلے میں ایک مثال دیتا ہوں کہ یہ فتنہ جو اس وقت اہل سنت کو سب سے زیادہ دیمک کی طرح چاٹ رہے، تفضیلیت کا فتنہ، ہندوستان کی دھرتی پر اعلیٰ حضرت مجدد اعظم امام احمد رضا خان محدث بریلی قدس سرہ العزیز نے سب سے پہلے تفضیل شیخین کے عقیدے کے دفاع میں اور نیم رافضیوں یعنی تفضیلیوں کے رد میں جو چند مقالے قلم بند فرمائے ہیں، اس میں مطلع القمرین آپ کا مشہور مقالہ ہے فضیلت شیخین کے بارے میں۔ اس کا پس منظر جو ہے وہ یہ بنا کہ بریلی شریف میں درگاہ اعلیٰ حضرت کے علاوہ خاندان چشت اہل بہشت کی ایک مشہور درگاہ ہے، خانقاہ نیازیہ۔ حضرت خواجہ شاہ نیاز احمد بریلوی رحمہ اللہ جو قبلہ عالم حضرت خواجہ نور محمد مہاروی کے پیر بھائی ہیں اور حضرت خواجہ فخر جہاں دہلوی کے خلیفہ ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے پیر و مرشد خاتم الاکابر حضرت سید شاہ علیہ رسول مہراروی قدس سرہ العزیز کے وہ استاد ہیں۔ علم حیت اور ہندسہ یہ ریاضی کی دو شاخیں ہیں۔ یہ دونوں فن اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد نے حضرت شاہ نیاز احمد بریلوی سے پڑھے ہیں۔ تو شاہ نیاز احمد بریلوی کی خانقاہ کا سجادہ نشین وہ اس بات کا قائل ہوا کہ حضرت امیر المومنین مولا علی مرتضیٰ کا درجہ جو ہے وہ حضرات شیخین کریمین سے معاذ اللہ زیادہ ہے۔ تو آپ نے یہ نہ دیکھا کہ وہ ایک بڑی خانقاہ کا سجادہ نشین ہے یا اس خانقاہ کا سجادہ نشین ہے کہ جس کے مورے سے اعلیٰ جو ہے وہ میرے پیر و مرشد کے استاد ہیں۔ تو آپ نے برملا احقاق حق اور ابطال باطل کا فریضہ سر انجام دیا اور اس کے رد میں مقالہ لکھ کر اپنے ماننے والوں کو یہ درس دیا کہ احقاق حق اور ابطال باطل کے سلسلے میں یہ نہیں دیکھنا ہوتا کہ یہ اس کے ساتھ ہمارا رشتہ داری ہے یا فلاں تعلق ہے، بلکہ اس میں اسلام کے سچے عقیدوں کو پیش نظر رکھنا ہوتا ہے۔ اسلام کے سچے عقیدوں کا جو ترجمان ہو وہ اگرچہ ہمارا رشتے میں کچھ بھی نہ لگتا ہو، ہم اس کی حمایت کریں گے، اور اسلام کے سچے عقیدوں پر جو حملہ آور ہو اگرچہ اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق رشتہ اور واسطہ بنتا بھی ہو تو ہم اس کا برملا جو ہے وہ رد کریں گے۔ حضرت کنز العلماء کی زندگی میں یہ چیز بھی سر کی آنکھوں سے سب نے دیکھی کہ جب ان کے اپنے پیر و مرشد کے خانوادے سے ان کی اولاد میں سے جو لوگ اہل سنت کے عقیدوں کے خلاف کھل کر آ گئے، خواہ وہ عرفان شاہ مشہدی ہوں، خواہ ان کے بھائی ہوں، تو حضرت کنز العلماء نے برملا اپنے پیر و مرشد کی اولاد کا بھی غلط عقیدوں کی ترجمانی کرنے کی بنا پر رد کر کے امت کو یہ درس دیا۔